جی ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے کریم خان ڈائری ٹی وی کے شیشے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آج 10 دسمبر ہے اور 10 دسمبر عالمی انسانی حقوق کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کے ایما پر یہ 1948 میں پہلا اجلاس ہوا تھا اور انسانی حقوق کے حوالے سے اس حوالے سے بات کی گئی تھی اور اس کے بعد تقریباً 500 زبانوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے ترجمہ ہو چکا ہے. اس پروگرام کے بعد انسانی حقوق کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پر دنیا بھر میں بات کی جاتی ہے اور خاص کر اقوام متحدہ انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں اس کے پروگرام بھی منعقد کرتی ہے اور خاص کر اس پر عملی طور پر زور بھی دیتی ہے. تو آج 10 دسمبر ہے, اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ بات کی جائے اور خاص کر جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو ہمارے علاقے میں ضلع اٹک میں ایک نام بہت روشن ہے اور ستاروں کی طرح ہے, میڈم شیریں اسلم صاحبہ. انہوں نے انسانی حقوق کے لیے کافی کام کیا ہے اور کافی عرصے سے اٹک میں کر رہی ہیں. خاص کر ان کی خدمات اقلیت کے لیے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ مسائل ہیں ان پہ بھی کافی کام کیا ہے. خاص کر اگر میں کورونا کی بات کروں تو وہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے اس وقت. تو گفتگو کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. دنیا بھر میں آج یہ دن منایا جا رہا ہے. خاص کر ہم اپنے علاقے کی بھی بات کریں گے اور کچھ اوور آل جو انسانی مسائل ہیں ان پر گفتگو کریں گے. تو السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ, آپ ہمارے گھر آئے اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ ایک نشست کروں. بہت شکریہ. اچھا میڈم, آپ ہیومن رائٹس ضلع اٹک کے ممبر بھی ہیں, ساتھ میں اقلیت جماعت کی نمائندہ بھی ہیں, جتنی بھی اقلیت جماعتیں ہیں اٹک میں, اور خاص کر انسانی حقوق کے لیے آپ کام کر رہی ہیں بلا امتیاز. کب سے کام کر رہی ہیں؟ یہ تو سمجھے کہ میں بچپن ہی سے کام کر رہی ہوں. اچھا. جو پراپر مجھے سمجھ آئی کہ مجھے کام کرنا وہ تقریباً 12 سال ہو گئے. 12 سال. تو بچپن میں ایسا تھا کہ یہ میں نے اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے یہ چیزیں سیکھی کہ ہم نے دوسروں کو ویلیو دینا ہے, دوسروں کے لیے بات کرنی ہے, دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ گھر سے ہی یہ ساری چیزیں بندہ سیکھتا ہے. جی. تو پراپرلی جو میں نے کام شروع کیا وہ 2010 سے شروع کیا ہے اٹک میں. اور جو ٹارگٹ آڈینس رہی ہیں ہمیشہ سے وہ خواتین, بچے اور ٹرانسجنڈر رہے ہیں, کیونکہ یہ زیادہ نگلیکٹڈ ایریا تھا اور اس پہ کام بھی کم ہوا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے ان کے لیے آواز بننا ہے جن کے لیے کوئی آواز نہیں بنتا. اچھا میڈم, آپ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, انسانی حقوق کی تنظیم کو جوائن کرنا اور اس فیلڈ میں آنا ہی کیوں آپ نے فائنل سمجھا, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, کہتے ہیں جس پہ گزری ہوتی ہے وہ جانے. تو میرے ساتھ ایک ڈیوٹی کے دوران ایک واقعہ ہوا. اچھا. تو لیکن اس وقت کوئی نہیں بولا. میں ظاہر ہے اقلیت برادری سے تھی, اس لیے شاید لوگ ڈرتے تھے کہ ہم اس کے لیے شاید کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اوپر کوئی ٹیبو نہ لگ جائے, کچھ اور نہ ہو جائے. تو اس دوران میں نے فیل کیا کہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانی حقوق ہے کیا, اور ہم نے کہاں پہ جا کے رپورٹ کرنا ہے یا کہاں سے جا کے ہم نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو اس دوران جب جو چیزیں میرے ساتھ ہوئیں, سامنے ہوئیں, تو میں نے پھر سوچا کہ میں اس چیز کی اویئرنیس دوں گی. میں نے خود پہلے سیکھا, پھر دوسروں کو سکھایا, ٹریننگز کی, اور ٹریننگز کے ساتھ ساتھ میں نے انسانی حقوق کو پڑھا اور میں نے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ صرف حق مانگنا جانتے ہیں. انسانی حقوق والے دن بھی لوگ یہی کہتے ہیں یہ میری, یہ مجھے دو, یہ میں نے لینا ہے, یہ. تو اس میں فرائض بھی ہیں, ہمیں اپنے فرائض پہ بھی نظر رکھنی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حق مانگتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا بھی حق ان کو دینا ہے. بہت اچھا سوال میرے لیے پیدا ہوا. میں نے یہ اس پہ کام شروع کیا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا. کافی سارے لوگ میڈم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ادارے کا نام جوڑا ہو. بطور میڈیا پرسن میں اگر بات کروں تو بڑا مشکل ہوتا ہے جب کیمرے کے سامنے کوئی بات کرتا ہے اور میں اسے سوال کرتا ہوں, اور آپ بھی جانتی ہیں کہ سوال کرنا بڑا آسان ہے, اس کا جواب دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور اگلی شخصیت کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مجھ سے محترم کیا سوال کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. خاص کر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے
جس طرح بھی آپ ایک ادارے سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں، انسانی حقوق کے نام پر انسانی حقوق سلب کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اپنے مفاد حاصل کریں، چونکہ کچھ معزز ادارے ہوتے ہیں جن کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، یہ بھی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں ان کو کتنا کام کرنا ہے اور ان کی بیسیکلی سوچ کیا ہونی چاہیے جب وہ اس کام میں آغاز کریں، اس ادارے میں قدم رکھیں؟ خاص کر انسانی حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسانی حقوق کوئی ادارہ نہیں ہے، جہاں پہ انسان ہے وہاں پہ اس کے حقوق ہیں، وہاں پہ اس کے فرائض ہیں۔ اگر ہم اس کو صرف ادارے کا سمجھ کے کرتے ہیں یا کسی کا ایجنڈا سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے ہیں، پھر تو ہم نے دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ تو انڈیویجول ہے نا، مطلب اگر میرا پڑوسی مجھ سے خوش نہیں ہے تو میں انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہی ہوں۔ اگر میرا مطلب مجھ سے میرے جو برادری خوش نہیں ہے یا مجھ سے میری قوم خوش نہیں ہے، یا میں فرض کر لیں کہ میں کی ہی رٹ لگا رہی ہوں، تو پھر اس میں انسانی حقوق نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ادارہ سمجھ کے کرتے ہیں نا کام، تو ٹھیک ہے، ادارے بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کا، جیسے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کو ڈی سی صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، اور اس طرح پروونشل لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ذاتی طور پر انسانی حقوق پر اگر کام کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا وائلیشن کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس پہ کام۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے ناظرین کہ اگر آپ کے گھر میں جو ہے خوشی ہے اور آپ کے پڑوس میں ماتم ہے، وہاں دکھ کی گھڑی ہے، اور آپ اپنی خوشی اس طرح منائیں کہ جی غم تو اس کا ہے، میرا نہیں ہے، تو انسانی حقوق کی تعلیم دیتی ہے ہمیں، ہمارے مذاہب بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ اس کے دکھ کا احساس کریں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کے دکھ میں اس کا شریک بنیں، اور اپنی جو خوشیوں کے جو وہ لمحات ہیں وہ اس کے لیے قربان کریں۔ اثار اور جذبہ ہوتا ہے۔ میڈم وہ تو ہو گئی، اب دنیا بھر میں اس پہ ذرا آتے ہیں۔ ہمارے اٹک میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ بنیادی جو انسانی جو حقوق ہیں، چاہے وہ صحت سے ہو، چاہے وہ تعلیم سے ہو، چاہے وہ روزگار سے متعلق ہوں، وہ تو ہر جگہ یہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر پرابلم آج کل خواتین کے ساتھ ہو رہی ہیں، جو کم عمر خواتین ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ جی میں آپ کے سامنے یہ سوال اٹھاؤں، کیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ ان کی آگاہی کے لیے کوئی ایسی باتیں کی جائیں؟ ڈیجیٹل دور ہے، جذباتی فیصلے ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں، اور آپ بھی رہے ہیں مزید اللہ جانے کب تک یہ چلتا رہے گا۔ اب سمجھتی ہیں کہ کم عمر خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، جس طرح وہ جذباتی قدم اٹھا کر بہت سارے معاملات میں آگے چلے جاتے ہیں، پھر مذاہب کا بھی ٹکراؤ بیچ میں آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بتائیے گا، کوئی ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے کہ آگاہی مہم چلائی جائے؟ بالکل، مختلف تنظیمیں بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، خاص طور پہ ہراسمنٹ پہ، اور جو فورس کنورژن ہے، جو کہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، فورس کنورٹ کر لیا جاتا ہے، ان کو زبردستی شادی کر دی جاتی ہے، یا پھر اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اپنے گناہ کو، زنا کو چھپانے کے لیے وہ مطلب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس سے نکاح کیا ہوا ہے، اور ہوتی وہ انڈر ایج ہے۔ اس پہ بل بھی کافی سارے گئے ہیں، لیکن وہ بس جو ہماری ریلیجیس لیڈر ہیں، وہ چاہے مائنورٹی سے ہوں، میجورٹی سے ہوں، اس پہ ابھی تک تھوڑا سا بیک ڈرا یہ ہے کہ ابھی تک وہ آن نہیں کر رہے ان ساری چیزوں کو۔ اچھا میڈم، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گزشتہ دنوں ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے بہت چمگوئی ہوئی، سوشل میڈیا پہ کافی ایک طوفان برپا ہوا جو اب بھی جاری ہے، بعض مقامات پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا یہ واقعی ایسا تھا کہ جس طرح وہ بل کے اندر یا لوگوں نے اس کو کہا کہ جی خاتون خاتون سے شادی کر سکتی ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، یا اس کو ہوا دی گئی، اس کو غلط رنگ دیا گیا؟ ٹرانسجنڈر بل، ہم چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، ان کے وہ تمام حقوق جس طرح بقیہ مرد و خواتین کو میسر ہیں یا میسر ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی دی جائے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ کیا ایسے ہی کچھ تھا بل میں؟
ایکچولی اس بل کو نا پروجیکٹ بڑا غلط کیا گیا ہے. اچھا پروجیکٹ اس طرح میں کہوں گی، اس کی پروجیکشن جیسے ڈفرینٹ جگہوں پہ آئی ہے ٹھیک ہے. کہ جی یہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا اس بل کو اگر پڑھا جائے، اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے، ہر چیز اس کو اردو میں لکھا گیا. اگر آپ اس بل کو خود بھی پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ انہیں سب سے پہلے تو جینے کا حق دیا جائے، کیونکہ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو پیرنٹس اس بچے کو آن ہی نہیں کرتے. اور جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو ان کی جو وہ ایکٹیویٹیز تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مطلب وہ اگر مرد ہوگا تو اس کی حرکتیں عورتوں والی ہوتی ہیں، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو مار رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی کئی ماں باپ جو گھر سے نکال دیتے ہیں اس بچے کو. تو ایک تو یہ تھا کہ انہیں جینے کا حق دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ انہیں جاب کا حق دیا جائے، مطلب کہ جاب کوٹا ان کے لیے رکھا جائے. اور اگر کسی ٹرانسجینڈرز کے ساتھ یا خواجہ سرا کے ساتھ کوئی مطلب حرکت بری کر دے تو اس کی رپورٹ ہو. مطلب یہاں پہ تو دیکھیں آپ بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے اٹک میں کافی ساری اس طرح کے مسائل ہوئے جس کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے رپورٹنگ بھی کروائی اور بھی بہت ساری چیزیں کروائی ہیں، لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا. تو یہ اویئرنیس اس میں دی گئی تھی کہ ہم نے ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کے ان لوگوں کو حقوق سے آگاہی دینی ہے اور ان کو بتانا ہے. اگر فرض کر لیں جیسے ٹرانسجینڈر کی بات کریے کہ ایک نئی سی ٹرمینالوجی ہے، ویسے تو خواجہ سرا اور اس ٹائپ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہجڑا بھی کئی دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے لوگوں کو سکھایا کہ خواجہ سرا ذرا تھوڑا تمیز کا لفظ ہے، تو آپ ادب کا ہے تو آپ اس طرح بولیں. اور جہاں تک یہ مرد مرد سے شادی ہے، دیکھیں نادرا جب ایک مرد جاتا ہے 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتا ہے، تو نادرا اس سے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگتا ہے کہ تم مرد ہو یا عورت ہو؟ وہ لکھا ہوتا ہے نا. تو اگر نادرا میں وہ ایک دفعہ وہ اس کا مرد لکھا گیا یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ نے مرد یا عورت لکھوا دیا، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر تو عورت والی زیادہ خاصیت ہے یا میری جو کریکٹرسٹک ہے وہ مردوں سے نہیں ملتی، تو وہ اپنا خواجہ سرا عورت لکھوا دیتا ہے یا خواجہ سرا مرد لکھوا دیتا ہے. اور آج کل یہ ہے کہ آج کل خواجہ سرا مرد اور خواجہ سرا عورت کا بھی انہوں نے وہ کر کے انگلش کا کارڈ بن گیا، تو اس میں ایکس لکھا ہوتا ہے. اچھا ایکس جس کا لکھا ہوگا اٹ مینس کہ یہ خواجہ سرا ہے. اردو میں کیا لکھتے ہیں میڈم؟ اردو میں خواجہ سرا مرد یا خواجہ سرا عورت ہوتا ہے، جس میں جو کریکٹرسٹک زیادہ ہوتی ہیں اس کا وہ لکھا جاتا ہے. اچھا اب آئی بات یہاں پہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کی بات. فرض کر لیں ایک مولانا ہے، سب سے پہلے تو مولانا نے شادی کرنی ہے نا، نکاح اس نے کروانا ہے، پادری نے کرنی ہے یا کسی بھی پنڈت نے یا جو بھی ہے اس نے ان کا نکاح کرنا ہے. وہ کیا اتنا مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا کہ اس کے پاس ایک گیا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے خواجہ سرا مرد خواجہ سرا عورت یا دونوں ہی مرد ہیں یا مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے، کیا وہ نکاح کر دے گا؟ نہیں کرے گا. وہ تو مطلب عدالت میں بھی جائے گا تو وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے گا. تو مطلب لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ یہ شادی والی بات نہیں ہے، یہ ناممکن بات ہے. بیسیکلی طور پر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہم کو صرف جینے کا حق دینے کا حقوق کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل، ان کو جاب ملنی چاہیے، ان کو اچھی زندگی میسر ہونی چاہیے. فرض کرو ان کا اگر ناچنے کا ہی پروفیشن ہے تو وہ اس میں کام کرے، اگر آفس میں کام کرنا چاہتی ہیں تو آفس میں جائیں، لیکن انہیں ہم نے جس بھی اسپاٹ پہ ہیں ہم نے ان کی عزت کرنی ہے. اور میں بتاؤں یہ بوال کیوں مچا ہے؟ یہ بوال اس لیے مچا ہے، اس سے خواجہ سرا اویئر ہو گئے، اویئر ہو گئے ہیں. پہلے تو لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو نچواتے بھی تھے، ان سے ابیوز بھی کرتے تھے، وہ رپورٹ نہیں کرتی تھی. اب وہ رپورٹ کریں گی. اب انہیں پتا ہے کہ اگر وہ اس کو لے کے جا رہا ہے تو اس کو وہ پے کرے گا، اس کے ناچنے کے اس کے گانے کے پے کرے گا. تو یہ اس وجہ سے ببال ہے کہ ان کو اویئرنیس نہ ملے. چلیں میڈم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جس طرح عالمی انسانی حقوق کا دن ہے تو میں اسپیشلی اپنے جو جرنلسٹ ہیں ان کی طرف آؤں گا. خاص کر آپ نے دیکھا دنیا بھر میں فلسطین میں بھی ایک خاتون جرنلسٹ کو ہٹ کیا گیا. فلسطین اور کشمیر کی میں بات کروں تو وہ تو کوئی ڈکی چکی نہیں ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور جس طرح اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ بھی کوئی ڈکی چپی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. سوال یہ بنتا ہے کیا اس پر آواز اٹھانے والے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ سیاسی کرپشن ہو، ظلم و جبر ہو، یا وہ آزادی کے جو استحصال ہو رہا ہے اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہوں. جس طرح صحافیوں کے حوالے سے ارشد شریف ہمارے ابھی شہید ہوئے ہیں، 45-50 دن ہو گئے، جس انداز سے ان کو ایک نہایتی دور دراز ممالک میں ایک پلان کے ذریعے شہید کیا گیا. اقوام متحدہ کو کیا یہ سوال نہیں اٹھتا یا ان کو چاہیے نہیں کہ اس حوالے سے جس طرح بقیہ انسانوں کی
حقوق کی بات کی جاتی ہے، اس پر کوئی ایکشن لے جس طرح ہمارے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سموٹو ایکشن لیا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، اور اقوام متحدہ کا ایک رول یہ بھی ہے کہ اس کو اپروچ کیا جاتا ہے تھرو اپلیکیشن. اگر وہ مطلب دیکھیں جیسے عدالت ہے، عدالت نے سلو موٹو ایکشن لیا، اس پہ پہلے بات ہوگی دو ملکوں کے درمیان، دو ملک اس پہ اب لگے میں انکوائریز ہو رہی ہیں. اگر اس سے نہیں ہوتا تو یہ پھر ایک وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ عالمی عدالت کو اپروچ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں کہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا، یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن میں جہاں تک یہ سمجھتی ہوں کہ جو صحافی برادری ہے یہ معاشرے کی آنکھ ہے، یہ معاشرے کے کان ہے، یہ معاشرے کے ہاتھ ہیں. جو چیزیں کسی کو دکھائی نہیں دیتی وہ ایک صحافی دیکھتا ہے اور وہ ان چیزوں کو پروجیکٹ کرتا ہے اپنے کیمرہ کے تھرو، اپنی رائٹنگ کے تھرو. تو میں سمجھتی ہوں کسی بھی ایریا میں، چاہے وہ جس بھی ملک میں وائلیشن ہو رہی ہے، تو ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے، پہلے ہمیں خود وائلیشن بند کرنی ہے، تب ہم دوسروں کے لیے بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. فرض کر لیں اگر ہم کسی اور دوسرے ملک کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم نے اپنا یہاں پہ بیڑا تباہ کیا ہو انسانی حقوق کا، تو کوئی ہماری آواز سنے گا؟ اس کے لیے پھر نہیں سنے گا، نہیں سنے گا نا. تو اس لیے پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے. اچھا میڈم، بہت اچھی بات ہے، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے. ناظرین، بہت سارا وقت درکار ہے اس پر بات کرنے کے لیے. پوری دنیا میں اور پاکستان میں، پھر ہمارے اپنے علاقوں میں جو معاملات ہو رہے ہیں، پسماندہ علاقہ ہے ضلع ٹک. میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں تو وہاں اسکول میں جو بچوں کی بنیادی تعلیم کے لیے ٹیچرز ہیں، پڑھانے والی ہیں، وہ میسر نہیں ہیں. ان قریب میں اس پہ ایک پروگرام کروں گا، اور ان کا حق ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں. اور ڈائری ٹی وی کوشش رہی ہے ہمیشہ کی طرح کہ وہ غریب اور لاچار اور بے بس عوام کی انسانی کے لیے آواز اٹھائے. میڈم، جاتے جاتے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ملک اور ملک سے باہر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آج کے انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے. میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ انسانی حقوق پہ تبھی ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے فرائض کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ہم نے دوسروں کا خیال رکھیں گے تو خود بخود لوگ ہمارا بھی خیال رکھیں گے. تو یہ ضرور ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے. پہلے دیکھ کے تو دیکھیں، پہلے ان کے فرائض پورے کریں، حقوق آپ کو خود ہی مل جائیں گے. بہت شکریہ میڈم آپ کا. تھینک یو سو مچ. جی بالکل ناظرین، اگر پانی کا مسئلہ ہو یا خوراک کا مسئلہ ہو، دنیا کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پر فصل نہیں اگتی، وہاں پہ خوراک کے مسائل ہیں، صاف پانی کے مسائل ہیں، جوہڑ کے پانی پیتے ہیں. اس کے علاوہ بنیادی مسائل میں روزگار، دنیا بھر میں جس طرح دور جدید کے معاملات میں میڈیسن اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سارے ممالک ترقی کر رہے ہیں، اسی طرح کچھ ممالک نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور غربت کا شکار ہیں. اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، خاص کر اقوام متحدہ کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے کہ وہ جو ممالک ترقی کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل دور میں اور سائنس میں ایک اپنا مقام بنا رہے ہیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو بارود، گولیاں بہت اچھی طریقے سے بنا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہتھیاروں سے بہت سارے سرحدیں فتح ہو سکتی ہیں. تو میری گزارش ہے اگر آپ نے فتح کرنی ہے تو سرحدوں کے بجائے لوگوں کے دل فتح کریں، ان کے کھانے، ان کی غربت کا خیال رکھیں. بالکل زندگی نے وفاقی سانسوں نے ساتھ دیا. کریم خان ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.